کرتے تھے. ذرا غور سے سنیے گا, دیکھیے کتنی رحمت ہے اسلام کے اندر. اللہ کے نبی کی بیوی نکل کے آئیں, کہا کہ ہم نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنی عبادت کرتے تھے, روزہ کتنا رکھتے تھے, نماز کتنی پڑھتے تھے. تو آپ کی بیویوں نے بتا دیا, اتنی نماز پڑھتے تھے, اتنا سوتے تھے, بیویوں کے پاس بھی جاتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, اتنا روزہ رکھتے تھے, سب. اب یہ تینوں لوگ جب باہر آئے تو باہر نکل کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری شریف پڑھیے, کتاب النکاح پڑھیے. یہ تینوں جب آئے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہم؟ آئینو و نحنو, کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ہم؟ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنتی ہیں, وہ عبادت نہ بھی کریں تو اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے. ہم کو نبی سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. غور کر رہے ہیں ان تینوں نے کیا کہا؟ صحابی ہیں, ہم کو نبی سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے. تو ان تینوں میں سے ایک صحابی نے کہا ٹھیک. ایک نے کہا آج کے بعد میں دن بھر نماز پڑھوں گا, نہیں, دن بھر میں روزہ رکھا کروں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا. ہم روزے سے رہیں گے, کبھی روزہ ترک نہیں کریں گے, ہمیشہ روزہ رکھیں گے پائے در پائے, یعنی کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں. آج کے بعد ہم روزہ ہی نہیں چھوڑیں گے, ہمیشہ روزہ رکھیں گے. دوسرے صحابی نے کہا ہم رات میں نہیں سوئیں گے, پوری رات عبادت کریں گے. اب آپ دیکھ لیجئے, دو لوگ تیار ہو گئے. ایک نے کہا ہم رات بھر عبادت کریں گے, کبھی نہیں سوئیں گے, ہمیشہ رات میں جاگیں گے جب تک زندہ رہیں گے تب تک. دوسرے نے کہا ہم دن بھر روزہ رکھیں گے, کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں جب تک زندہ رہیں گے تب تک. تیسرے نے کہا میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ اس نے کہا کہ میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات بھر عبادت بھی کروں گا, میں اپنے بیوی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا, یعنی بیوی کے پاس ہی نہیں جاؤں گا. کون جائے بیوی کے پاس جاؤں, پھر بچے ہوں گے, پھر ان کے جھمیلے میں پڑو, پھر کماؤ, پھر کھاؤ. نہیں, ہم بیوی کے پاس ہی نہیں جائیں گے. انا اعتزل النساء, بخاری کے الفاظ, میں بیوی سے الگ رہوں گا, نہیں, میں قریب ہی نہیں جاؤں گا. دیکھیے تین لوگوں نے تین کام بانٹ لیے. ایک نے کہا میں دن بھر نماز پڑھوں گا, دوسرے نے کہا میں رات نہیں, ایک نے کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا ہمیشہ, دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا, تیسرے نے کہا میں دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور رات میں نماز بھی پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا. ہو گیا معاملہ. اچھا ہی کام کر رہے ہیں, کوئی برا کام نہیں. ہماری اور آپ کی طرح انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ نہیں دیکھ رہے تھے رات بھر. ہمارے اور آپ کی طرح رات بھر 2 GB 3 GB مل رہا ہے تو فری میں پوری رات گزار دیتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے دیکھتے. اب میں پوری حدیث سنانے کے بعد ایک نقطہ بتاؤں گا آپ کو, ایک مسئلہ بتاؤں گا آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ پلاننگ کر لی. چائے والے بیٹھ جاؤ بھیا, روک دو, ان سے کہہ دو کہ اب چائے نہ بیچیں, کو پینا ہو چلا جائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو نیند نہیں آئے گی, بعد میں پی لیجئے گا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے سن لیجئے. میرے بھائیوں, میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ بہت قیمتی بات ہے. نبی کی رحمت بھی دکھے گی اور ایک نقطہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ 3 لوگوں نے ایسا کہا تو اللہ کے نبی ان کے پاس گئے اور کہا انتم الذی قلتم کذا و کذا. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں. کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا کہے؟ کیا تم ہی ایسا کہہ رہے تھے؟ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا؟ ہاں. تم ہی وہ ہو جو کہا تھا کہ رات بھر نماز پڑھوں گا, کبھی نہیں سوؤں گا؟ کہ ہاں. تم ہی وہ ہو جو کہا تھا کہ اپنی بیوی سے الگ رہوں گا اور کبھی میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا؟ اس نے کہا ہاں. مطلب جھوٹ نہیں بولتے تھے صحابہ. تینوں نے قبول کیا, ہاں ہم نے ایسا کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو یا میں؟ ہائے ہائے, میں بہت سلو اسپیڈ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ آپ کی عقل میں بیٹھ جائے یہ بات. مجھے معلوم ہے کہ آپ
कितनी सरल उर्दू सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी बम्बई वाली और राजस्थान और हरियाणा में की हुई तकरीरें अगर वो उर्दू बोलने लगूंगा तो आपके सर से ऊपर गुजर जाएगी। मैंने स्पीड स्लो कर दी, आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये हदीस घुस गई तो आपको बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तुमने ऐसा ऐसा कहा। उन्होंने कहा, आपने फरमाया तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? कहा नहीं अल्लाह के रसूल आप ज्यादा डरने वाले हैं। तुम्हें अल्लाह का खौफ ज्यादा है या मुझे? कहा नहीं आपको है। तुम ज्यादा इबादत गुजार हो या मैं? नहीं अल्लाह के नबी आप हैं। कहा जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं तो मेरा हाल यह है कि मैं रात में सोता भी हूं और आखिरी रात में उठकर मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं, यानी मैं आंख का हक भी अदा करता हूं और रात में उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं। तो मैं अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं। तो मेरा हाल ये कि मैं महीने में 3 रोजे रखता हूं और हर पीर का, सोमवार का और जुमेरात का, गुरुवार जुमेरात थर्सडे का मैं रोजा रखता हूं। पे दर पे मैं रोजे नहीं रखता हूं, मुसलसल मैं रोजे नहीं रखता हूं। तुम अल्लाह से उतना नहीं डरते हो, तुमसे ज्यादा मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन मेरा हाल ये है कि मैं अपनी बीवी के पास भी जाता हूं, उनके हक भी अदा करता हूं, उनके पर्सनल हुकूक भी अदा करता हूं। मैं अपनी बीवी के करीब भी जाता हूं, यानी मैं अपनी बीवी से मुलाकात भी करता हूं। मैं अपनी बीवी का पर्सनल हक, मैं क्या कहना चाहता हूं आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं अपनी बीवी का पर्सनल हक भी अदा करता हूं। और फिर आपने फरमाया यही मेरी सुन्नत है, यही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। अगर मेरे इस तरीके को छोड़ोगे, मेरे इस तरीके से एराज करोगे, मेरे इस तरीके को छोड़ोगे, मेरे इस तरीके से एराज करोगे तो मुझ में से नहीं, मुसलमान नहीं, मुझ में से नहीं, मेरी उम्मत में से नहीं। अरे हो, समझ रहे ना? रात भर अगर नमाज पढ़ोगे तब भी मुझ में से नहीं, हमेशा रोजा रखोगे तो मुझ में से नहीं, अपनी बीवी को छोड़कर इबादत में लगे रहोगे तो मुझ में से नहीं। आपने रात भर नमाज पढ़ने से मना कर दिया, पैतर पे मुसलसल रोजा रखने से मना कर दिया, अपनी बीवी को छोड़कर इबादत जो कर रहा है ऐसी इबादत करने से मना कर दिया। यह नबी की रहमत है कि नबी ने कहा सोइए भी, आंख का हक भी अदा कीजिए, बीवी का हक भी अदा कीजिए, अल्लाह की इबादत के लिए रात में उठ भी जाइए और महीने में 3 रोजे रख लीजिए, या जुमरात या सोमवार का रोजा रखना शुरू कर दीजिए और बकिया दिन रोजे छोड़ दीजिए। यही मेरी सुन्नत है। अब नुक्ता जो बताना चाहता हूं वो बहुत बताना चाहता हूं आपको कि सुन लीजिए, जब नमाज पढ़ने के लिए पूरी रात नहीं जागा जा सकता है, जब बीवी को छोड़कर पूरी रात इबादत करना जायज नहीं है, तो क्रिकेट मैच में पूरी रात खर्च कर देना कहां से जायज हो जाएगा? पूरी रात फिल्में देखने में गुजार देना कहां से जायज हो जाएगा? जब रात भर नमाज पढ़ना जायज नहीं है, रात भर अपनी बीवी को छोड़कर आंख का हक तोड़कर और आंख का हक मारकर आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो वो नमाज काबिल कबूल नहीं है। तो सोचिए, अपना आंख का हक मारकर पूरी रात लहू लाइव में गुजार देना, मैच में गुजार देना, जुए में गुजार देना, नौजवान लड़कों के साथ पूरी की पूरी रात बर्बाद कर लेना सड़कों पर, यह कहां से जायज हो जाएगा? जब पूरी रात इबादत करने वाले को अल्लाह के नबी कह रहे तुम मुझ में से नहीं, मेरी उम्मत में से नहीं, मुसलमान में से नहीं, तो गौर करो कि हम और आप फिर कहां से उम्मत में से हो जाएंगे जो पूरी रात लहू लाइब में और खेल कूद में गुजार देते हैं। बात तो बहुत कड़ी कह दी है मौलाना ने। हम पूरी रात गुजार दे रहे हैं। 1 और 2 बजे तक हमारी बेटियां नेट चलाती हैं, लड़कियां। क्या भाई जिम्मेदार नहीं है?
کیا باپ ذمہ دار نہیں ہے؟ اور ماں سب جانتی ہے. ایک بار بہن کے بھائی کو پتہ نہیں ہوگا، باپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن ماں ایسی ہو ہی نہیں سکتی جس کو پتہ نہ ہو کہ میری بیٹی کس سے بات کرتی ہے. لیکن ماں بھی اس کو آزادی دی ہوئی ہے. اپنا ہم سفر چننے کا حق ہے تجھے، جاؤ بات کرو. یہ نبی کی رحمت ہے کہ آپ نے رات بھر نماز پڑھنے سے اور مسلسل روزے رکھنے سے منع کر دیا. یہ نبی کی رحمت ہے. نبی کی رحمت کا منظر دیکھنا ہو تو آؤ میں آپ کو دکھاؤں. آپ تعجب کریں گے کہ ایسی رحمت. معراج پہ گئے، پہلے بیت المقدس گئے، نبیوں کو نماز پڑھائی، وہیں سے آپ معراج 7 آسمان کی سیر کی. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے اوپر 50 وقت کی نماز فرض کی. اور میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ رات کا 2:30 بج رہا ہے، پتہ لگانے کے لیے کہ دیکھیں کون سو رہا ہے اور کون جاگ رہا ہے. کتنے وقت کی نماز فرض ہوئی؟ 50. آپ لے کے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 50 وقت کی. خوش ہیں، اللہ کے نبی خوش ہیں. اور جب لوٹتے ہوئے 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر آئے، بھائی جب لوٹیں گے تو 7ویں سے پہلے 6ٹھا ہی تو پڑے گا، پھر 5واں، پھر 4تھا. آ رہے ہیں واپس. تو جب 6ٹھے پر آئے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں دروازے پر. اے محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ملا؟ میں آپ کے دماغ میں گھسا رہا ہوں، سنیے کیا دیا اللہ نے. کہا موسیٰ اللہ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا وہ سنیے. اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 50 وقت کی نمازیں یہ تو بہت زیادہ ہیں. نہیں جائیے کم کرائیے، اللہ کے پاس جائیے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، میرے رب نے تحفہ دیا اور میں اس میں کم کراؤں؟ نہیں. موسیٰ کو منع کر دیا ڈائریکٹ، میں کم نہیں کراؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. اب موسیٰ نے جو بات کہی اس کو غور سے سنو. اے محمد آپ تو پڑھ لو گے 50 وقت کی نمازیں، ان امتک لا تطیق، لیکن آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. جو چیز بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے. جب اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت نہیں پڑھ پائے گی، اس کا مطلب وہ نہیں پڑھے گی تو گناہگار ہوگی تو جہنم میں جائے گی. موسیٰ نے کہا وہی میں بتا رہا ہوں. اے موسیٰ اگر میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی تو پھر کیا فائدہ کہ میری امت کے افراد جہنم میں جائیں؟ نہیں، میں اپنی امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں. اے اللہ، جی کیا بات، کچھ کم کر دے. ڈو یو وانٹ ڈسکاؤنٹ؟ تخفیف چاہتے ہو، نمازوں میں کمی؟ جی میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. اے محمد 10 وقت کی کم کر دیں، 40 وقت کی. یہ اللہ کو تو معلوم ہی ہے. پھر آئے 6ٹھے آسمان پر. موسیٰ نے کہا کہو کیا ہوا؟ اے موسیٰ اللہ نے 10 وقت کی کم کر دی. دیکھیے نبی خوش ہیں، اپنی حیثیت سے سوچ رہے ہیں میں تو پڑھ لوں گا، خوش ہیں. موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، پھر جاؤ. کہا موسیٰ 10 وقت کی کم کر دی، اب اور کتنی کم کراؤں؟ ارے جاؤ رب بڑا مہربان ہے، کر دے گا. نہیں موسیٰ ایک بار کم کر تو دی. موسیٰ نے پھر کہا ان امتک لا تطیق، آپ کی امت 40 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. 40 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. اے موسیٰ تمہیں تجربہ ہے، تم اللہ کے نبی بن کر پیغمبر بن کر جا چکے ہو، تمہیں نبوت کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے اگر میری امت نہیں پڑھ سکتی تو پھر جاؤں. پھر گئے.
اللہ نے کہا اب کیا ہوا؟ اللہ میری امت 40 کی بھی نہیں پڑھ پائے گی، اور کم کر دوں؟ ہاں 10 اور کم ہو گئی، 30۔ موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، نہیں ٹھیک۔ جب کہتے تھے ان امتک لا تطیق، جب امت کا نام سنتے پھر چلے گا، اللہ 30 بھی زیادہ ہے، کہا ٹھیک 20۔ پھر آئے، موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، پھر گئے، اللہ نے کہا 10، جاؤ ٹھیک، چلے آئے۔ موسیٰ 10 رہ گئی، اب تو جانے دو، نہیں نہیں یہ بھی زیادہ ہے، کہا نہیں اب نہیں جاؤں گا، 10 وقت کی پڑھ لے گی میری امت۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ بتایا، آئے محمد تم کہہ رہے ہو میری امت 10 وقت کی پڑھ لے گی، میری امت پر تو 2 ہی وقت کی نماز فرض تھی، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ مجھے تجربہ ہے، آپ کی امت 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائی، کہا نہیں۔ تو پھر گئے اللہ کے پاس، اللہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا اللہ موسیٰ کہہ رہا کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ اللہ میری امت کے لیے اور مہربانی کر دے، تخفیف کر دے۔ اللہ نے کہا 5، چلے آئے۔ موسیٰ نے کہا کتنی ہوئی؟ کہا 5۔ کہا ایک بار اور چلے جائیے، یہ بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں موسیٰ، مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جانے میں شرم آ رہی، کتنی بار کم کراؤں؟ 5 ٹھیک ہے۔ جیسے ہی نبی نے کہا 5 ٹھیک ہے، مجھے اپنے رب کے پاس بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے، کتنی کم کراؤں؟ آواز آتی ہے اوپر سے، اے محمد تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اے محمد تم مجھ سے شرما گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ایک بار اور میرے پاس آ جاتے تو میں اور کم کر دیتا، لیکن اب تم نے میری رحمت سے نا امید ہو گئے، شرما گئے، جاؤ میں نے 5 وقت کی نمازیں اب فرض کر دیے، اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں، 5 وقت کی مہر لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو جاؤ، اب کہہ رہا تھا چلے جاؤ چلے جاؤ۔ اچھا کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے بڑے دماغ میں لگا کے سوچ رہے ہوں گے کتنی بڑی غلطی کر گئے۔ اچھا کچھ لوگ ہیں کہ خرافاتی کھوپڑی والے سوچ رہے ہوں گے اللہ کے نبی کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو 3 وقت کی اور ختم ہو گئی ہوتی، صبح اٹھو پڑھ لو، شام کو سو پڑھ لو، بس آرام سے 2 وقت کی نماز۔ ارے میرے بھائیو، موسیٰ کا تجربہ ہے کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، اللہ کے نبی اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے اور 3 وقت کی اور کم ہو گئی ہوتی، 2 ہی وقت کی رہ جاتی۔ جس کو نہیں پڑھنا وہ 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ پاتا ہے، اور پڑھنے والے 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھ لیتے ہیں۔ بتاؤ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھنے والے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پابندی سے پڑھ لیتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے 2 وقت کی تو چھوڑیے، جمعہ تک ان کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اور بہت سو کو تو عید اور بقرعید تک بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ نہ پڑھنے والے جمعہ تک نہیں پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے والے 5 وقت کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ بامبے کی سرزمین پر میں نے ایک تقریر کی تھی، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد مسجدیں بھرنے لگی، فجر میں مسجدیں بھرنے لگی بھی، سوتے رہتے تھے وہ لوگ۔ لیکن بامبے میں حال یہ تھا کہ پانی آتا تھا صبح 4 بجے اور 6 بجے چلا جاتا تھا، تو 4 بجے پانی بھرنے کے لیے سب اٹھتے تھے، لائن لگاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر سوتے رہے اور 6 بجے پانی چلا گیا تو کلہ تک نہیں کر پائیں گے۔ میں نے مثال دی تھی کہ آدمی جب اس کو اپنی زندگی سے جوڑ لیتا ہے تو پانی بھرنے کے لیے دیکھ لو، ہماری عورتیں بھی 4 بجے اٹھ جاتی ہیں، ہمارے بوڑھے بھی اٹھ جاتے ہیں، ہمارے بھائی بھی اٹھ جاتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اگر نماز کو بھی اپنی زندگی سے جوڑ لیں اور یہ سوچ لیں کہ یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے،
تو یقین مانیے آپ فجر کی نماز کے بھی پابند بن سکتے ہیں. اور جب 4 بجے اٹھتے ہی ہے تو فجر کی نماز پڑھنے میں آپ کو دشواری کیوں آ رہی ہے؟ جس طرح زندگی کا ایک حصہ ہے پانی، اور پانی کو بھرنے کے لیے آپ 4 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں، الارم تک لگا لیتے ہیں، تو اس طریقے سے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ الارم کیوں نہیں لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں اٹھ سکتے ہیں؟ نماز کو بھی ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھیں، اور پیدا ہی ہم ہوئے عبادت کے لیے. میرے بھائیوں، یہ بات ان کے دلوں میں ایسی بھری کہ جو 10 آدمی نماز پڑھا کرتے تھے بمبئی کی جس جگہ میں نے تقریر کی چیتا کیمپ کے اندر، وہاں تمام کی تمام لوگ پوری کی پوری مسجدیں بھرنا شروع کر دیے. اب ہم نے دیکھا ظہر میں اور عصر میں اتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ کوئی دکان پہ گیا، کوئی آفس میں گیا، اور فجر کی نماز میں ہم دیکھتے تھے کہ مسجد بالکل چکا چک بھری ہوئی ہے. میرے بھائیوں، اپنی زندگی سے جوڑیے اور یہ سوچئے کہ جس طرح اگر پانی 4 بجے آتا ہے تو ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، ایسے ہی اس سے زیادہ ضروری ہمارے لیے نماز ہے. ہم نماز کے لیے بھی اٹھیں گے تو پھر آدمی اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے گا، الارم لگائے گا. اگر اس کو جوڑ لے کہ جس طرح پانی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، نماز بھی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جا رہے ہیں بار بار. ان امتک لا تطیق، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی. پھر گئے، اللہ کم کر دے. کتنی رحمت ہے نبی کا معاملہ.